آج کے مہمان خصوصی جناب بشیر احمد وانی صاحب، ان کے ساتھ منچ پہ تشریف رکھے ہوئے ہیں یہاں کے ڈی ڈی سی ممبر، ہائی اسکول بوردار کے جتنے بھی اسٹاف ممبران اور جتنے بھی فیڈنگ اسکول سے اساتذہ اکرام اور ایچ او آئی یہاں پہ تشریف فرما ہیں، ان کے علاوہ یہاں کے مقامی چوکی آفیسر صاحب اور ان کے ساتھ یہاں پہ آیا ہوا عملہ بشیر احمد صاحب کے ساتھ جو ان کے فیملی ممبران یہاں پہ منچ پہ تشریف رکھے ہوئے ہیں، یہاں کے معززین شہری، عزیز طلباء و طالبات، ہائی اسکول بوردار کے اسٹاف کو میں آج کی سطح سے پہلے مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے یہ ایک بہت بڑی تقریب جناب بشیر احمد وانی صاحب کی ریٹائرمنٹ کے سلسلہ میں یہاں پہ منعقد کی، اور ان کا جو جوش و خروش یہاں پہ نظر آتا ہے یہ قابل تعریف ہے، اور ان کے دل میں جو محبت یہاں کے آؤٹ گوئنگ ریٹائری آفیسر کے لیے موجود ہے وہ ان کی زبان سے نہیں بلکہ ان کی کارکردگی سے، ان کی یہاں پہ موجودگی سے اور ان کے جذبات جو یہاں اس سطح سے اس عام یہاں کے معززین شہری اور دیگر لوگوں کے سامنے رکھا، اس بات سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کے دل میں جناب بشیر احمد وانی صاحب کی کتنی محبت قائم ہے۔ اگرچہ میں بشیر احمد وانی صاحب کی زندگی کی کچھ چند ایک اہم خصوصیات جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھوں تو میری طرف سے یہ حق ادا نہ ہوگا جتنا بشیر احمد صاحب کے اندر۔ میں آپ سب سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ برائے مہربانی تھوڑا سا شور کم کریں اور کام زیادہ کریں پلیز۔ محترم بشیر احمد صاحب جو ہیں کہتے منزل کی جستجو میں پھرتا ہے کیوں اے راہی، تو اتنا عظیم بن جا کہ منزل تجھے پکارے۔ محترم بشیر احمد وانی صاحب کی جو شخصیت ہے، اگرچہ آپ نے بھی ایک قلیل سے عرصہ میں ان کے اندر کی جو قابلیت اور صلاحیت جو ہے اس کا اندازہ کیا ہوگا، اور جس میٹر سے ہم ان کی شخصیت کو ماپتے ہیں میرے خیال ہم سبھی انسانوں میں وہ ایک بہت بڑا اعلیٰ درجہ کی پیمائش مانی جائے گی۔ بشیر احمد وانی صاحب کا جو تولد ہے وہ وانی خاندان میں مقام گول پہ ہوا، ان کے بعد میں انہوں نے ادبی جو تعلیم حاصل کی، اس کے کرنے کے بعد جو ان کی جو سرکاری زندگی جو ہے وہ جس جگہ بھی تعینات رہے اسی جگہ اپنے ان قدموں کے نشانات موجود رکھے جن کے پیش نظر آج بھی لوگ ان کی تعریفیں جو ہیں نشاور کرتے ہیں۔ محترم بشیر احمد صاحب، میں آپ کی زیادہ کیا تعریف کروں، چند اشارہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ بارش کی طرح پہلے جو چھا جاتے ہیں، بارش کی طرح پہلے جو چھا جاتے ہیں، بادل کی طرح پھر وہ رلا جاتے ہیں، بادل کی طرح پھر وہ رلا جاتے ہیں، ہے پانی کی صفت آگ بجھانا لیکن اشک گرتے ہیں تو دامن کو جلا جاتے ہیں، ہے پانی کی صفت آگ بجھانا لیکن اشک گرتے ہیں تو دامن کو جلا جاتے ہیں۔ کتنے شوق ہیں جذبات کے جھونکے اے دوست، کتنے شوق ہیں جذبات کے جھونکے اے دوست، دل کے دروازے کی زنجیر ہلا جاتے ہیں۔ بشیر احمد صاحب کی جو
ان کی جو قد کا اندازہ یہاں کی عوام نے کیا ہے، میرے خیال میں بہت اچھی طریقے سے ان کی صلاحیتوں کا جو ہے عکاسی کی ہے۔ میں اگر ان کی تعریف نہ بھی کروں بلکہ وہ اپنی مثال آپ ہیں، وہ ان کی کارکردگی جو ہے وہ جہاں بھی ہے وہ ہر جگہ موجود ہے۔ اگر اس معاملے سے ہٹ کر میں آپ کے سامنے یہاں کے طلباء اور طالبات کے سامنے اگر چند الفاظ یہ رکھوں، ایک فلاسفر نے کہا تھا کہ اگر انسان کی نظروں کے اندر قوت پیدا ہو جائے تو جس جگہ وہ انسان کھڑا ہے وہ اس جگہ ہو سکتا ہے کہ اسی جگہ ہیرے جواہرات اور سونے کی کائنات اس کے قدموں کے تلے ہوں، لیکن اس ہیرے جواہرات کی کائنات کو دیکھنے کے لیے اس انسان کی نظروں کے اندر ایک وصف جب تک نہ پیدا ہو جاتا تب تک وہ اس کان کو دیکھ نہیں سکتا۔ یہاں کے محکمہ تعلیم کے جو لوگ جہاں پر موجود ہیں، میں آپ سب سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جس طرح سے بلڈنگ کی تعمیر کے لیے، جس طرح سے دوسرے چیزوں کی تعمیر اور ترقی کے لیے مختلف قسم کے انجینئر جو ہیں، وہ سکالر جو ہے ایک ایسی ٹیکنیکل تعلیم حاصل کرتے ہیں، اس سے بہت بڑی برتر اور ایک اعلیٰ صفت جو ہے وہ استاد کے اندر پیدا ہونی چاہیے کہ جو انسانوں کی زندگیوں کو تعمیر کرتا ہے۔ یہ استاد وہ ہے کہ جس کو پیغمبروں کو بھی استاد کی ضرورت پڑی، اور آدم سے لے کر این دم تک جب تک کہ کسی انسان کی زندگی میں استاد کا جو ہے وہ رول ادا نہ ہو تب تک وہ جو ہے مکمل انسان جو ہے وہ نہیں بن سکتا۔ میں یہاں کے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے جتنے بھی ملازمین ہیں، میں آپ سب سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ وقت گزر گیا، آپ سبھی لوگوں کے درمیان میں یہاں کے ہمارے ہیڈ ماسٹر صاحب یہاں رہے، لیکن افسوس کا یہ مقام ہے کہ اس سرزمین پہ اگر یہاں کا ہی کوئی ہیڈ ماسٹر، یہاں کا کوئی پرنسپل، یہاں کا کوئی ڈاکٹر جب تک پیدا نہ ہوتا تب تک اس سوسائٹی کا اور سرزمین کا جو ہے حق ہے وہ ادا نہیں ہوتا۔ کہ دنیا کے اندر جتنے بھی کام کاج ہیں، دنیا کے اندر جتنے بھی کام کاج ہیں، ان سب میں جو برتر سب سے اعلیٰ کام جو ہے وہ انسانوں کی زندگیوں کو تعمیر کرنا ہے، اور انسان کی زندگی کو تعمیر کرنے کے لیے صرف بھاشن جھاڑنا یا کوئی بڑے بڑے ڈیبیٹ قائم کرنا ہی وہاں تک ہی محدود نہیں ہے، بلکہ اپنے آپ کو اتنے بڑے امتحان کے اندر ڈال کر یہاں کا بچہ جو ہے وہ پروفیسر بنے گا، یہاں کا بچہ ڈاکٹر انجینئر بنے گا، اور یہاں کے بچے جو ہیں وہ کل یہاں کے ہیڈ ماسٹر بنیں گے۔ پھر ہی وہ وقت آئے گا کہ اس علاقے کی جو تعمیر اور ترقی جو ہے وہ اعلیٰ پایا کی ہو سکتی ہے۔ جہاں تک بشیر صاحب کا ایک مزاجن تعلق ہے، ان کے اندر ایک بہت بڑی ایک خوبی اور خصلت یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو ایک نابالغ بچے سے لے کر ایک اعلیٰ آفیسر تک اور اپنے سٹاف کے تک اس طرح سے جم جاتے ہیں کہ میرے خیال میں وہ لوگ یہ محسوس نہیں کرتے کہ یہ کسی دوسری جگہ سے یہ آدمی جو ہے ہمارے پاس بیٹھا ہے، اور وہ یہ محسوس کبھی نہیں کر سکتے کہ ہمارے ساتھ ہی کوئی باہر کا ہیڈ ماسٹر یہاں موجود ہے۔ مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ ماشاء اللہ کے یہاں کے جو کلاس 4 درجہ 4 کے جو ملازمین ہیں ان کے ساتھ بھی بشیر صاحب ایسے ان کے کاندھے پہ ہاتھ رکھ کر میرے خیال میں چلتے ہوں گے، حالانکہ میں نے یہ دیکھا نہیں ہے، لیکن ان کی طبیعت کا جو اندازہ ہے، ان کی طبیعت کا جو اندازہ ہے وہ میرے ذہن میں موجود ہے کہ ان کی طبیعت جو ہے اس طرح کی ہے کہ وہ ہر معاشرے میں گل مل سکتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ بشیر صاحب کی طبیعت جو ہے نہ صرف ایک استاد کی طبیعت ہے بلکہ وہ سوشل اور کلچرل
اور ہر طرح سے جتنی بھی سوسائٹی کے اندر جتنے بھی مسائل جو ہیں ان میں حصہ لے سکتے ہیں، ان کو اعلیٰ طریقے سے ادا کر سکتے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات جو بشیر صاحب کے اندر جو میں دیکھتا ہوں وہ یہ ہے کہ ان کے اندر اپنا جو سپیریورٹی جو ہے وہ کبھی نہیں دیکھی، کیونکہ ہمیں بہت زیادہ وقت جو ہے بشیر صاحب کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کا ملا، لیکن کبھی وہ اس قسم کا ان کے مزاج ایسا نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو آفیسر مانے اور دوسرے کو ماتحت مان کر چلیں۔ کہتے ہیں ایک پنجابی شاعر نے کہا ہے کہ گنگا گیا جو گل نہیں مکتی ہمیں 100 گوتے کھائیے جی۔ گنگا جو ہے جہاں ہندو شنان کرتے ہیں اور اپنے آپ کو پاک کرتے ہیں مجسمے کو، کہتے ہیں وہاں جا کر نہانے سے بات ختم نہیں ہو جاتی، چاہے 100 گوتے کھائیے جی۔ تے مکہ گیا جو گل نہیں مکتی ہمیں کنے جمعے پڑھ آئیے جی۔ مکہ مدینہ میں جا کر جمعے پڑھتے رہو، انسان کی اصلاح نہیں ہو سکتی جب تک کہ اس کے اندر سے اصلاح نہ ہوئے۔ بدھ گیا جو گل نہیں مکتی ہمیں لکھاں پنڈ پڑھائیے جی۔ بدھ گیا ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ بدھزم کی ڈاکٹرائن دی جاتی ہے، کہتے ہیں وہاں جا کر چاہے لکھاں پنڈ کہتے ہیں پنجابی کو، یہاں پہ ہمارے سردار جی حضرات بھی دو تشریف رکھتے ہوئے، ان کی بولی ہے یہ، تو لکھاں پنڈ پڑھائیے جی۔ کہتے ہیں چاہے پنڈ بڑے بڑے پٹار بھر کر کتابیں پڑھائے تو بات نہیں مکتی، بلے شاہ گل تائیاں مکتی جد میں نو دلوں گوائیے جی۔ بلے شاہ نے کہا کہ جب اپنے آپ کے اندر میں جو ہے جب تک آپ اس کو باہر نہیں نکالتے تب تک انسان کی اصلاح نہیں ہو سکتی۔ اور دوسری ایک بات میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، شاید تھوڑی قلت بھی ہے، یہ کہتے ہیں بکرا اور بھیڑ جو ہے وہ میں کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ میں کرتے ہیں، اور جب ان کو ذبح کرتے ہیں تو الٹا ٹانگ کر ان کی کھال اتاری جاتی ہے، ان کی کھال جو ہے الٹی طریقے سے اتاری جاتی ہے، کیونکہ ان کے اندر میں ہے۔ اور جب تک یہ میں انسان کے اندر سے ختم نہ ہو جاتی ہے تب تک اس انسان کی زندگی کے جو اصلی خصائل اور خوبیاں جو ہیں وہ باہر نہیں آتی۔ یہ میں بشیر صاحب کی مطلب اگر ممکن ہے شاید آپ سبھی لوگ میری اس بات سے سہمت ہوں گے کہ بشیر صاحب کا قد جو ہے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے اندر کس طریقے سے ناپا جاتا ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، وقت یہ بھی قلت ہے، لیکن آخر میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں، اللہ رب العزت قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، کہ اے انسان میں تب تک اس قوم کی حالت کو نہیں بدلتا کہ جب تک وہ قوم اپنی حالت کو خود نہ بدلے۔ میں آپ سے سب سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ یہاں کے اساتذہ اکرام اگر آپ اپنے دل میں ٹھان لیں تو آپ کل کا یہاں ہیڈ ماسٹر، کل کا پرنسپل اور کل کا یہاں پروفیسر جو ہے وہ بنا سکتے ہیں۔ لیکن افسوس کی یہ بات ہے کہ ہم لوگ اس معاشرے کے اندر بکھرے ہوئے طریقوں سے اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ یہاں پر اگر ایک ایجوکیشنل کوئی سوسائٹی قائم کریں اور کچھ بچوں کو جو اچھے بچے ہیں ان کو اعلیٰ تعلیم دیں تو میرے خیال میں یہ بہت بڑی بات نہیں ہے کہ اگلی دہائی میں آپ لوگ آفیسروں کے سلسلہ میں خود کفیل مانے جاؤ۔ میں آخر میں آپ سب کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ سب نے اتنی تکلیف کی اور اس طرح سے یہ جو پروگرام آرگنائز کیا۔ ایک بہت بڑی بات، محبت جو ہے وہ انہی طریقوں سے بانٹی جاتی ہے، ورنہ 15 دن پہلے بشیر صاحب ریٹائر ہو گئے اور 15 دن کے بعد میں آپ نے جو اتنا یہ کام کیا اور اس طریقے سے ہم سبوں کو یہاں پہ دعوت دی، ہمیں یہاں آ کر اتنی مسرت اور خوشی حاصل ہوئی کہ اس قسم کی وادی نیل کو پہلی بار ہم جو ہے یہاں پر ہم نے بھی قدم رکھا اور یہاں ہم لطف اندوز ہوئے۔ تو میں آپ سب کا بہت بہت شکر گزار ہوں۔ ایک طرف سے تو یہ محبت کا جو آپ کا جذبہ ہے یہ بھی بہت حد تک ہے، لیکن جو جدائی کی جو بات ہوتی ہے یہ بھی کوئی محبت سے کم نہیں ہوتی۔ جب انسانوں سے جدا ہوتے ہیں تو انسان کے دلوں کے خنجر جو ہیں وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام
جب حضرت یوسف علیہ السلام مکہ اپنے اس میں مصر کے شہر میں تھے تو 40 سال تک حضرت یعقوب علیہ السلام روتے رہے، اور مصر کے شہر سے جب ہوا آتی تھی تو حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بٹن جو ہے اس کے کھول دیتے تھے کہ اس ہوا میں حضرت یوسف علیہ السلام کی خوشبو آ رہی ہے۔ محبت کا اتنا بڑا درجہ ہے۔ ایک پیغمبر کی بات سنا رہا ہوں، اور شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بیا یارا مکن نظمن کنارا یہ ہجرت دلم شد پارا پارا، کہ اے میرے دوست، اے میرے محبوب، اے میرے دل کے کلیجے، اے میرے دل کے بند، تم مجھ سے اتنا کنارہ کیوں کر دیا آپ نے؟ یہ ہجرت تو دلم شد پارا پارا، کہ میرے دل کے جو ہے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے ہیں آپ کے فراق میں اور آپ کی یاد میں۔ اور ہجر ایسی چیز ہے، محبت اور جدائی دونوں جو ہے ایک بہت انسان کے اندر کے ایک